اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حتى ترضى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، میں پروفیسر محمد عمار اصغر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے چھٹیوں کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے. نہ صرف اچھے گزر رہے ہوں گے بلکہ آپ اس چھٹیوں کے وقت کو قیمتی بھی بنا رہے ہوں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 5 وقت حاضر ہوتے ہوں گے اور نماز، درود و سلام اس کی کثرت کرتے ہوں گے. آج ہمارا لیکچر ہے سورۃ الطلاق کے حوالے سے. تو اس لیکچر میں سورہ طلاق کے حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کے فرامین پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سورہ طلاق کے حوالے سے ہم تعارف پڑھیں گے کہ قرآن مجید میں اس سورت کا نمبر کیا ہے، اس سورت کے رکوع کتنے ہیں، آیات کتنی ہیں، اور یہ قرآن مجید کے کون سے پارے میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ اس کا مقام نزول کیا ہے، کون سا ہے، مرکزی موضوع کیا ہیں اس سورت کے، اور بنیادی مضامین کیا کیا ہیں، کامیاب زندگی کی بنیاد کیا ہے، تقوی اور توکل ثمرات کیا ہیں، ازدواجی زندگی کے اہم پہلو کیا ہیں، اسلام میں ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں، اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے، عدت کسے کہتے ہیں، اور پھر آخر میں تقوی کے انعامات بھی انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے. عزیز طلباء و طالبات، سورۃ الطلاق قرآن مجید کے پارہ نمبر 28 میں موجود ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 65واں ہے. اس کی کل آیات 12 اور کل رکوع اس کے 2 ہیں، اور یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. عزیز طلباء و طالبات، اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت میں موجود ہے. ارشاد باری تعالی ہے: یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. اس صورت میں طلاق اور عدت کے احکامات بیان ہوئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الطلاق رکھا گیا ہے. اور اس صورت کا ایک دوسرا نام بھی ہے جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اور وہ دوسرا نام سورۃ النساء القصرہ، چھوٹی سورۃ النساء بھی ایک نام ہے اس کا. تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ اس نام سے واضح ہے، اب طلاق کہتے کسے ہیں؟ میاں بیوی کے درمیان کسی وجہ سے جو جدائی ہو جاتی ہے ہمیشہ کے لیے، اس جدائی کو طلاق کا نام دیا گیا ہے. اور سورہ طلاق کے نزول کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ایک مرد جو طلاق کا اختیار جو اسے دیا گیا ہے، اس کو اس اختیار کے استعمال کرنے کے حکیمانہ طریقے بتائے جائیں جن سے حتی الامکان جدائی کی نوبت ہی نہ آنے پائے، اور اگر جدائی ناگزیر ہو تو ایسی صورت میں ہو کہ باہمی موافقت سے سارے امکانات یہ ختم ہو چکے ہوں. کیونکہ خدائی شریعت میں طلاق ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر رکھی گئی ہے،
ورنہ اللہ تعالی اس بات کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق، تمام حلال چیزوں میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی موضوع دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق اور عدت کے احکام کا بیان، نمبر 2 کامیاب زندگی گزارنے کے رہنما اصول کون سے ہیں۔ اب جب کہ ہم جان چکے ہیں کہ سورۃ الطلاق کا تعارف کیا ہے، مرکزی موضوع کیا ہے، تو اب ہم جانیں گے اس کے بنیادی مضامین کون کون سے ہیں۔ تو عزیزان من، اس کے کچھ بنیادی مضامین ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہے کامیاب زندگی کی بنیاد۔ سورۃ الطلاق میں کامیاب سماجی زندگی کی بنیاد تقوی اور توکل کو قرار دیا ہے، اور پھر تقوی اور توکل کے متعدد ثمرات، فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے کہ تقوی و توکل علی اللہ اختیار کرنے سے اللہ کی طرف سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اللہ رب العزت آسانیاں کر دیتے ہیں۔ نمبر 2 رزق میں برکت آتی ہے۔ رزق کا کثیر ہونا، رزق کا زیادہ ہونا یہ اور بات ہے، اور رزق میں برکت ہونا اور بات ہے۔ اگر رزق میں برکت ہو تو پھر تھوڑا رزق بھی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اگر رزق میں برکت نہ ہو تو کثیر تعداد میں یا کثرت کے ساتھ جو رزق انسان کے پاس ہوتا ہے وہ بھی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو رزق میں برکت آ جاتی ہے، امور میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، انسان جو بھی کام کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس میں آسانیاں ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں انسان کے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم لینے کا بہترین سبب ہے۔ تو تقوی اور توکل اللہ رب العزت کی پسندیدہ چیزوں میں سے ہے، اور یہ انبیاء علیہم السلام کی صفات میں سے بہترین صفات ہیں، اور ہمیں بھی تقوی اور توکل اختیار کرنا چاہیے۔ اسی طریق پر سورۃ الطلاق کے بنیادی مضامین کچھ اور ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ ازدواجی زندگی کے اہم پہلو بیان کیے گئے ہیں، طلاق اور عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ میاں بیوی کے لیے اگر پرامن طریقے سے اکٹھے رہنا ممکن نہ ہو تو طلاق یا خلا کے ذریعے جدائی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے اسلام میں ناپسندیدہ چیز۔ اسلام میں جدائی کو ناپسند کیا گیا ہے، صرف ناگزیر حالات میں اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اس حوالے سے چند ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ اور پھر اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جب عورتوں کو طلاق دیں تو عدت کے دنوں کو شمار کر لیا کریں، عورتوں کو گھروں سے نہ نکالیں، نہ عورتیں خود گھروں سے نکلیں، اور زندگی کے فیصلوں میں ہر مرحلے پر اللہ تعالی سے ڈرتے رہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، طلاق ایک ایسی چیز ہے جو جائز تو ہے لیکن اللہ کے ہاں حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ما احل اللہ شیئا
ابغض الیہ من الطلاق. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور اس روایت کا نمبر ہے 2178. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال چیز تو ہے لیکن اللہ کے ہاں ناپسندیدہ چیز ہے یہ. اسی طرح ایسی عورت کے لیے جنت کی خوشبو حرام ہے جو اپنے خاوند سے بغیر کسی شرعی عذر کی وجہ سے بغیر شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے خاوند سے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. اور یہ روایت ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات بات پر لڑائی جھگڑا کر کے بغیر کسی شرعی عذر کے طلاق کا مطالبہ کرنا بھی حرام ہے. عزیز طلبہ و طالبات، اب ہم تعارف کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں کہ جس میں ہم بات کریں گے کہ عدت کہتے کسے ہیں اور پھر اختتامی بات کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدت کہتے کسے ہیں. تو عدت کے لغوی معنی ہیں شمار کرنا، دنوں کو شمار کرنا، اور اصطلاحی معنی شرعی اصطلاح میں عدت سے مراد وہ گنتی کے چند ایام ہیں جو شوہر کے مر جانے یا طلاق دینے کے بعد عورت گزارتی ہے. اس مدت میں عورت اگلا نکاح نہیں کر سکتی. یہ انتہائی اہم موضوع ہے اور انتہائی سینسیٹیو بھی ہے. امید کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے آپ تک بات پہنچا سکیں. تو عدت کے حوالے سے عورتوں کی دو قسمیں ہیں. اس سے عدت کی جو ہے وہ مدت جاننا آسان رہے گا. تو عورتوں کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 حاملہ خواتین، پریگننٹ لیڈیز، اور نمبر 2 غیر حاملہ خواتین. تو پہلے نمبر والی جو خواتین ہیں حاملہ، ان کی عدت بھلے وہ ان کو طلاق دی جا چکی ہو یا پھر ان کا خاوند وفات پا چکا ہو، اگر وہ حاملہ ہیں تو ان کی مدت عدت وضع حمل ہے، اور بھلے وہ دوسرے دن ہی کیوں نہ ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی. یعنی جیسے ہی بچے کی پیدائش ہوگی، بیبی کی پیدائش ہوگی، اس کے بعد جو ہے عدت ختم ہو جائے گی. اور دوسرے نمبر پر ہے غیر حاملہ، جو پریگننٹ نہیں ہیں. ایسی خواتین کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 حیض والی خواتین، نمبر 2 بغیر حیض والی خواتین. اگر غیر حاملہ حیض والی خواتین ہوں تو شوہر کے مر جانے یا شوہر کے طلاق دینے کے بعد ان کی مدت عدت 4 ماہ 10 دن ہے. اور اگر غیر حاملہ غیر حیض والی خواتین ہوں جنہیں حیض نہ آتا ہو، خواہ وہ کبر سنی یعنی زیادہ عمر کی بنا پر حیض نہ آتا ہو، یا کم سنی کم عمر کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، یعنی ان کا بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، تو ایسی خواتین کی مدت عدت صرف 3 ماہ ہوگی. اور اختتام کی جانب بڑھتے ہیں. اس صورت کے آخری حصے میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری کرتے رہنا. یہ ہدایات دنیا میں بھی تمہارے دل و دماغ کو روشن رکھیں گی اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی کا باعث بنے گی. تو امید کرتے ہیں کہ عدت کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو چیزیں تھیں ان کے جوابات آپ تک پہنچ چکے ہوں گے. عزیز طلباء و طالبات،
آخر میں سبق کے اختتام پر تقوی کے انعامات کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ترجمہ، اور جو لوگ اللہ سے ڈرے اللہ ان کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور ان کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو تقوی اختیار کرنے کا فائدہ ہے کہ اللہ کا ڈر جب ہر وقت دل میں رہے گا تو انسان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ تو جو شخص گناہوں سے بچتا ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے ضرور بنا دیتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو وہاں سے روزی عطا کرتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ تقوی زیادہ سے زیادہ اختیار کریں، اور اپنے پریکٹیکلی لائف میں اس چیز کو لے کر آئیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہر وقت اللہ کے دیکھنے کا استحضار جب دل میں ہوگا تو انسان خطاؤں سے، گناہوں سے بچے گا، اور جب خطاؤں گناہوں سے بچتا رہے گا تو اللہ رب العزت کے اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا رہے گا، اور جو اللہ کے قریب ہو گیا تو کامیابی تو مل ہی جائے گی نا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس کو اپنی کاپی میں، رجسٹر میں لکھ سکتے ہیں، اور جیسے ہی موقع ملے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں ہماری ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ یہ جتنی باتیں ہماری اس لیکچر کے حوالے سے ہوئی ہیں، تو سبق کو دیکھتے ہوئے اہم مقامات کو انڈر لائن کر کے ان کی ہیڈنگز بنائیں، اور پھر ان ہیڈنگز کو سوالات میں کنورٹ کریں۔ اس سے آپ کی ذہنی استعداد بھی بڑھے گی، اور سوالات جس انداز سے امتحانات میں آتے ہیں اس حوالے سے بھی تیاری بہترین ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں پھر دوبارہ ملاقات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔